میرے ساتھ ہی میری بچی ایک بیٹھی بھی ہے، اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی کہ جب اس کو گھر سے بھائیوں نے نکالا تھا، بیٹا بھائیوں نے سب مل کے نکالا ہے، بھائیوں نے سب نے مل کے نکالا ہے. جب یہ نکلی تو اس کے پاس کون سی کرن تھی، کیا روشنی تھی، کیا راستہ تھا، پھر کیا ہوا، پر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اور یہ یہاں تک کا سفر کیسے ہوا، ذرا بتاؤ بیٹا، ذرا سر یہ تیز آواز میں ذرا. یہ ہے تقریباً یہ تھرسڈے جمعرات کی بات ہے. جمعرات کو جب میں نکلی گھر سے، میرے پاس کچھ نہیں تھا. میرے پاس ایک بیگ تھا، ایک اس میں قرآن پاک تھی، اس میں میرے ڈاکومنٹس ہیں، اور بس یہی میرے پاس ایک موبائل فون تھا، اور بس یہی چیزیں تھیں. اچھا پھر میں وہاں تقریباً 10 بجے خان بروس پہ میں نے وہاں سے برگر لیا. وہاں سے پھر آگے سے میں نے چائے پی. اس کے بعد 10:30 کے قریب کوئی شیلٹر نہیں تھا میرے پاس، تو میں وہاں سے وہ ملک کینٹ ہو گئی ہوں میں ریلوے اسٹیشن. وہاں رات بھر میں نے پتہ لکھا تو شالیمار ملتان کی جو ٹرین ہے وہ بالکل میرا دماغ معاف تھا کہ یہاں بھی کچھ نہیں ہے تو میں یہاں کیوں رہوں، یہیں کیوں بھٹکتی رہوں کراچی میں، جہاں میں اتنی بڑی ہوں کوئی مجھے گھر دینے کو تیار نہیں ہے، ایک چھت دینے کو تیار نہیں ہے. سو میں نے کہا یہاں نہیں رہنا مجھے. بڑا بزن ہو کے میں نکلی تھی. تو انہوں نے کہا صبح 7 بجے اس کے آپ کو ٹکٹ ملیں گے. اینڈ دین صبح ہوئی اور میں نے وہاں سے شالیمار کا ٹکٹ لیا 2300 کا. اینڈ وہاں پر میں شالیمار پر رکی تو شالیمار مس ہو گئی مجھے، اور دوسری ایک ٹرین آئی اس سے میں سوار ہوئی. اور کیا سوار ہونا تھا، ایک سر نے مجھے سوار کروایا. خیر وہاں سے ہوتے جب میں وہاں بات چیت ہوئی تو پتہ لگا یہ ٹرین ملتان جاتے جاتے 2 سے 3 بجا دے گی رات کے. اب میں نے کہا رات کے 2 سے 3 بجے میں کیا کروں گی جا کر وہاں پر. میرا خیال تھا 12-1 بجے پہنچ جاؤں گی تو شاید گھوم پھر کے تھوڑی جگہ بنا لوں گی. پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ واپس کراچی آنا ہے. پھر روہڑی کا جو اسٹیشن تھا وہاں پر مجھے ٹرین بھی مل سکتی تھی، کوچ بھی مل سکتی تھی. خیر میں اصل کے قریب میں روہڑی اسٹیشن پہ پہنچی. پھر وہاں سے کوچ پکڑی ہوتے ہوتے تو پھر یہ ہوا کہ 5 بجے کے قریب، صبح 5 کے قریب، وہ صبح رات کے 1 بجے پہنچ جانا تھا کراچی. لیکن میری قسمت اتنی اچھی رہی ہر معاملے میں کہ بس وہ اتنی سلو چلتی 5 بجے خراب ہو گئی اینڈ فجر کے وقت. اور ٹھیک ہوتے ہوتے صبح 10:30-11 بج گئے. اس کے بعد پھر بلال کالونی جب کراچی میں انٹر ہوئی، بلال چورنگی 12:30 کا ٹائم تھا. پھر وہاں سے میں نے سنگر چورنگی پہنچی بس کے تھرو، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے جناب ذہن میں آیا پھر ایک رکشہ مجھے ملا. اچھا میں نے ان سے کہا مجھے سالم صاحب کے ساتھ شیلٹر ہوم جانا ہے. اینڈ انہوں نے کہا انہوں تم کو پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا سالم صاحب کے گھر لے کر جاتا ہوں. پھر وہاں فضل محمد تھے ان کے گارڈ، انہوں نے مجھے کارڈ دیا، سالم سر کا ہی دیا. تو میں آئی، پھر الحمدللہ مجھے شیلٹر ملی، اور آج میں یہاں بیٹھی ہوں انٹرویو دے رہی ہوں. یہ میری چھوٹی سی جرنی ہے جو میں زندگی میں پہلی مرتبہ اکیلے کی، اور کس ٹینشن میں کی اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن الحمدللہ مجھے لوگ ملے اور بہت اچھے لوگ ملے، اور رشتے ملے بہت برے ملے، اور میں چلنا سیکھ کیا رہی ہوں. حضرت علی کا کیا کال بتا رہی تھی جو میں بھی اکثر کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، تم نہیں بولا تھا نا حضرت علی کا کال ہے کہ رشتے کس کے ہوتے ہیں؟ ہاں رشتے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ خون کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے احساس کے ہوتے ہیں، جہاں بن گئے بن گئے. اچھا اور پھر یہ کہ حضرت علی کا اس کال کا مجھے نہیں علم تھا، میں تو اپنے تجربے پہ بات کرتا تھا. آج مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت علی کا کال تھا یہ. اور یہ کہ حضرت علی کا اور خیال میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کسی نے ان سے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ آپ بتائیں میرے اپنے اگر کوئی آپ کا اپنا چھوڑ جائے تو کیا کیا جائے. تو مولا علی فرماتے ہیں آپ کو اپنا ہوگا تو کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، جو چھوڑ کے چلا گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں کبھی. بس بہت اچھی بات ہے، اور یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک پیاری بچی، اچھی بچی، عزت دار بچی، پڑھی لکھی بچی، اگر اس کو یہ شیلٹر نہ ملے تو وہ کدھر جائے گی، یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ سب کو علم ہے. ایک جملہ اور اس کے منہ سے میں کہلوا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو. کیا بیٹا رکشے والے نے کیا بولا کہ اگر یہ نہ رکھیں تو؟ مائک قریب کر کے کیا تو آگے اور دیکھیں گے. میں نے کہا یہاں نہیں رکھیں گے تو اور آگے کا سفر طے کریں گے. آنے والی تو میں ہوں نہیں یہاں سے، کیا اور نہیں. رکشے والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو یہاں جگہ نہیں ملتی ہے میں آدھے گھنٹہ ویٹ کرتا ہوں، پھر یہاں سے نکل کے ہم کو اور شیلٹر تلاش کریں گے اگر کہ کراچی میں کوئی ہے. نہیں میں لے جاؤں گا تمہیں. کہا تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں یہ نہیں رکھتے تو میں تمہیں لے جاؤں گا. میں اس کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن ایسے بہت سارے واقعات. مجھ سے پوچھا کیا آپ کے بھائیوں کی غیرت شرم مر گئی، تو میں نے یہ مجھ سے کیوں پوچھا؟ اگر مر گئے تبھی تو میں سڑک پہ بیٹھا نہیں ہوں. اچھا انسان ہوگا لیکن پتا نہیں نا، یہ ایک پہچان ہے. سارم ٹرسٹ ایک پہچان ہے، اور ادھر آنے والی ہر بچی صرف
اور صرف میں سمجھتا ہوں وہ بھی سب کچھ سوچ کے آتی ہوگی کہ شاید پہننے کو اچھا نہ ملے، کھانے کو اچھا نہ ملے، رہنے کو اچھا نہ ملے، اور میں کہتا ہوں یہ سب پرابلم بھی ہوں گی، چلو ٹھیک ہے، سیکورٹی ہے، سیکیورٹی ہے، اس کی عزت ہے، security جو ہے، respect ہے۔ ہماری بچیوں کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ کہتی ہیں کچھ بھی ہے، ہمیں رہنا عزت سے ہے، یہ وہ بچیاں ہیں۔ یہ ابھی میں اس کو ایسے کہہ رہا تھا، میں بولا نہیں، کہہ رہی آپ ابھی نکال دیں، میں پھر ہاروں گی نہیں، ڈھونڈوں گی پھر کوئی، تو میں بولا نہیں بیٹے ہم ایسے نہیں نکالتے، ہم نکالنے کے لیے نہیں، ہم تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے، تمہیں یہاں تحفظ ملے گا، اور ملا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے رہ رہی ہے یہاں پہ۔ تو آج ہاں بولو بولو، 7 دن مائک قریب کرو، مائک قریب کرو۔ 7 دن کے قریب میں دن رات جاگی ہوں، اسٹل جاگی ہوں۔ اگر میڈیکل کی طرف جائیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں 70 آورس کے بعد کوما میں چلا جاتا ہے بندہ، اور سب میرا گینیس بک آف ریکارڈ میں نام آنا اور چاہیے۔ کیوں جاگی ہو وہ بھی بتاؤ نا، جی؟ کیوں جاگی ہو؟ میں چلتی رہی، مجھے کوئی شیلٹر نہیں مل رہا تھا، پریشان تھی میں، یعنی سفر میں تھی۔ اس کو آسان الفاظ میں اپنی عزت بچانے کے لیے 24 گھنٹے 24 جاگتی گھنٹے رہی، الرٹ رہنا پڑا مجھے، 7 دن تک۔ الرٹ رہنا پڑا، اور تاکہ سوئی؟ اگر الگ ہلکی میں قنودگی میں جاتی کوئی بھی نقصان ہو سکتا تھا، مالی، رسپیکٹلی، جو بھی نقصان ہو سکتا ہے ایک عورت کا وہ ہو جاتا ہے۔ اور کس وقت سوئی ہو پھر 7 دن میں کے؟ آئی جی جناب، یہ بہت اہم کوشچن ہے، اور میں جب ہفتے کو سارے صاحب کے شیلٹر میں آئی، اور بس میں آئی اور ان کے شیلٹر ہوم میں نے کھانا کھایا، اور مجھے پتہ ہی نہیں میں نے جوتے کہاں اتارے، میں نے ساکس کہاں رکھے، اور میں سو گئی، اور ایسے سوئی مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو بس وہاں پر لوگ بہت اچھے چلو ملے۔ کچھ کہنا چاہو گی، کسی کو میسج دینا چاہو گی بے حس رشتوں کو، بے حس خون کو، ناٹ رشتے، کوئی دیکھیے، میسج دو گی؟ دیکھیے میں رشتوں کو ویلیو نہیں دیتی اب، کہ اس کے بارے میں نو کمنٹس۔ یہ میری والی سوچ ہے تمہاری۔